مسئلہ آپ سیاسی آدمی ہیں، سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ پی ٹی اے والے آپ کے یہاں پہ اکٹھے دوست ہیں، بیٹھ کے کافی پی لیتے ہیں. حماس اور اسرائیل کے درمیان معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کے ساتھ بھی بہتری ہو سکتی ہے اگر بیٹھ کے بات کی جائے، معاملات کو بہتر کیا جائے؟ جی یہی وجہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1 سال سے میں نے یعنی مسلسل اور تسلسل کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ہمیں ٹیبل کے اوپر بیٹھنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز جب تک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گی، آرگومنٹ نہیں کریں گی، راستہ نہیں نکلے گا. راستہ جب بھی نکلے گا، پولیٹیکل پارٹیز جب آپ آپس میں بیٹھیں گی ٹیبل پہ، جو ہم اپنے ایشوز کو نیگوشیٹ کریں گی، تو پھر ہی راستہ نکلے گا. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ خان اور اعظم مزید تارڑ اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق یہاں پر موجود تھے. کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے اس پارلیمنٹ کی کافی شاپ میں پی ٹی آئی اراکین کے ہمراہ لنچ کیا ہے، اور اب وہ اسپیکر آفس روانہ ہو گئے ہیں. پارلیمنٹ کی راہداریوں سے محمد علی خان آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں. اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں اور وفاقی وزراء اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے بہت اہم گفتگو ہوئی ہے، اور اس کا کریکس یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے، وفاقی وزراء کی جانب سے ایک بار پھر یہ کہا گیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پولیٹیکل فورسز بیٹھ کے بات کریں گی تو مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. اس حوالے سے رانا ثناء اللہ نے کیا کہا ہے وہ ویڈیو میں ملاحظہ فرمایا. اور ساتھ ہی ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کی جانب سے نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا گیا تھا، لیکن امریکی صدر کو امن پرائز نہیں مل سکا، نوبل پرائز نہیں مل سکا، اور ان کی جگہ وینیزویلا کی کورینا، کیا طیب کیا نام ہے، ماریا کورینا، ان کو نوبل پیس پرائز ملا ہے. اور انہوں نے جو اپنے ملک میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھائی، اس بنا پر ان کو یہ انعام دیا گیا ہے. تو رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم پھر بھی کوشش جاری رکھیں گے اور پورا سال کوشش کریں گے اگلے سال ان کو یہ نوبل پیس پرائز مل سکے. تو اس حوالے سے سردار ایاز صادق نے کیا گفتگو کی ہے، ہم نے سہیل آفریدی کے حوالے سے بھی وفاقی وزراء سے سوال کیا، عمران خان صاحب سے مذاکرات کے حوالے سے بھی بات چیت کی. تو ان کی اوور آل جو گفتگو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. کیا معاملات طے ہوئے صدر صاحب سے؟ دیکھیں، میں تو صرف فیسیلیٹیٹ کا رول ہے، فیسیلیٹیٹر کا. باقی پیپلز پارٹی جانے اور مسلم لیگ نون جانے، میرا تو نہ یہ رول ہے نہ وہ، ان کے تعلق ہیں اچھے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تو چل ہی رہے ہیں. آپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے فیسیلیٹیشن کی، یا ابھی بھی معاملات مزید کرنے پڑیں گے؟ آپ کو سہولت آئے گی تو اس کے نتائج سامنے آ گئے ہیں، آگے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہتری کرتا ہے، جو ملک کے لیے بہتر ہے نا وہی ہوتا ہے. لیکن سر ابھی جو پارلیمان میں قانون سازی میں پیپلز پارٹی حصہ نہیں لے رہی، آج محسن نقوی صاحب کی بھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی، تو وہ کون سے ایشوز ہیں جو ابھی پیپلز پارٹی کو پارلیمان میں حصہ لینے میں رکاوٹ ہیں؟ نہیں، جو ہے نا لیجسلیشن میں، اس میں ایشو یہ ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ خیال تھا کہ ہمارے جو پرائیویٹ ممبرز جو بلز دیتے ہیں وہ ان کنسلٹیشن ہونے چاہیے، تاکہ ڈپلیکیشن بہت ہوتی ہے. ہماری کمیٹیز کے بعد اتنی لیجسلیشن پڑی ہوئی ہے جو میرا خیال ہے ختم ہو جائے گی، باری نہیں آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ جی کنسلٹیشن کریں، کر کے پھر آپ لوگ بلز جمع کرائیں، تاکہ اب دیکھیں نا، کوئی ایک پارٹی جو ہے جس کے 10 ہے 15 ممبرز ہیں، اگر وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دے دے اور اپوزیشن میں بیٹھی ہو تو کیسے فرض کریں وہ اقبال آفریدی صاحب دے دیتے ہیں، تو وہ ہم یا جے یو آئی ایف سے کوئی دے دیتے ہیں، تو وہ ڈسکشن وغیرہ ہوگی. تو سب نے ایگری کیا تھا کہ ہم کنسلٹیشن سے کر کے میننگ فل تاکہ کریں جو ڈسپوز آف بھی ہو جائے. پارلیمان کو کوئی خطرہ تو نہیں دیکھتے؟ جی پارلیمان کو کوئی خطرہ تو نہیں دیکھتے؟ نہیں، الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ اپوزیشن لیڈر کا ایک مقرر طے ہونا ہے، آپ کو درخواست آئی اگر آئی، اگر ابھی تک نہیں آئی، جس کا نام آیا فوراً اس کا نوٹیفیکیشن کر دیں گے سر؟ نہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ دیکھیں گے طریقہ، سگنیچر ویریفیکیشن ہوگی. میں پوچھوں گا، بلاؤں گا، بلا کے سارے ممبران سے پوچھوں گا. انڈر پریشر تو نہیں آپ کو درخواست کہا آ گئی گیا؟ ہے کہ نہیں سر ابھی؟ نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. محسن نقوی صاحب سے کیا بات ہوئی؟ محسن نقوی صاحب آتے رہتے ہیں میرے پاس، وہ پارلیمنٹ لاجز کے حوالے سے آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے میں انشاءاللہ وہ تیار ہو جائیں گے جو کھڑے ہوئے تھے، اور وہ کمیٹی رومز وغیرہ کے بارے میں. سڑکوں کے بندش کے حوالے سے بات تو نہیں ہوئی؟ نہیں، میرے سے میں تو اندر ہی بیٹھا ہوا تھا، میں نے سڑک پہ نہیں جا کے. رانا صاحب آپ بتائیے گا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون جانے، پیپلز پارٹی جانے، تو اب مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے؟ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ، یہ جو آپس میں بیان بازی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے یا اپنے اپنے لوگوں کو منع کرنے کے لیے جو ہے وہ مسلم لیگ کی قیادت نے تو اپنے لوگوں سے کہا ہے، اور یہی ہمیں امید ہے کہ
زرداری صاحب کی طرف بھی پیپلز پارٹی بھی اپنے لوگوں کو روکے گی، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ سر جو وزیر اعلیٰ پنجاب سے معافی کا مطالبہ ہے اس پہ کیا؟ نہیں، یہ تو بیان بازی کی حد تک ہی ہوتا ہے نا، معافی والی کوئی بات نہ ہوئی ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ رانا صاحب، آج علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بانی پی ٹی آئی ان سے اس لیے ناراض ہوتے تھے کہ وہ محسن نقوی یا آپ دوستوں کے ساتھ علی امین ملاقاتیں کرتے تھے۔ آج پی ٹی آئی کے ممبران آپ کے ساتھ 1.5 گھنٹے سے زائد بیٹھے رہے ہیں پارلیمنٹ کی رازداریوں میں، کوئی بات چیت ہوئی ہے یا ان سے بھی ناراضگی ہوئی؟ نہیں دیکھیں، وہ تو آپ ایک کامن پلیس ہے، اگر وہاں پہ وہ کافی پینے کے لیے آ جائیں اور ہم بھی وہاں پہ موجود ہوں تو اس طرح کے تعلقات جو ہیں وہ تو آپس میں ہوتے ہیں نہیں، بلکہ رہنے چاہیے۔ یعنی ہم ایک دوسرے کے مخالف سیاسی جماعتیں ہیں لیکن دشمن نہیں ہیں۔ یہ دشمنی کا جو کلچر پی ٹی آئی اور خاص طور پہ عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں پاکستان کی سیاست میں، یہ انتہائی خطرناک ہے اور انتہائی ڈیمیجنگ ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کی بطور وزیر اعلیٰ نامزدگی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں ان کو نہیں جانتا، ان کے متعلق جو لوگوں سے سنا ہے کہ ہارڈ لائنر ہیں اور ان ایکسپیرینسڈ ہیں، میں ذاتی طور پہ میں ان کو نہیں جانتا۔ رانا صاحب، پنجاب جو ہے وہ آج بند ہے، ٹی ایل پی احتجاج کر رہی ہے اور کنٹینرز رکھے ہیں، بلکہ اسلام آباد اور راولپنڈی کو بھی بند کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، اس قسم کا احتجاج جو تشدد کی شکل اختیار کر جائے وہ درست نہیں ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو پرتشدد واقعات کل سے ہو چکے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ریزالو کیا جائے اور یہ تشدد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ حماس کی لیڈرشپ نے ایکسیپٹ کر لی ہے جب یہ معاہدہ ہوا ہے، تو پنجاب یا وفاقی حکومت ان سے مذاکرات کیوں نہیں کر رہی تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، فلسطین میں جو یک طرفہ ظلم ہو رہا تھا، سب سے ٹاپ پرائورٹی تو یہ کہ جو ظلم بند ہو۔ بچے مر رہے تھے، خواتین مر رہی تھی، بے گناہ شہری ہلاک ہو رہے تھے۔ تو چلیں ٹھیک ہے، وہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے وہ بعض لوگوں کو اس کے اوپر ریزرویشن ہیں، لیکن وہ ریزرویشن اپنی جگہ پہ، لیکن کم از کم یہ یک طرفہ ظلم اور قتل عام جو ہے یہ بند ہونا چاہیے، اور اگر یہ بند ہوتا ہے تو باقی چیزیں جو ہے وہ بعد میں دیکھ لی جائیں گی۔ میرا خیال ہے کہ اس ایشو کے اوپر جو ہمارے دوست احتجاج کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں انہیں اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ رانا صاحب لاسٹلی بتا دیں کہ پیپلز پارٹی سے معاملات کب تک فائنل ہو جائیں گے؟ پیپلز پارٹی سے معاملات ہمارے اس لمٹ میں ہیں کہ جس لمٹ کے اوپر کوئی ایسی خطرے کی صورت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ختم ہوتے ہوتے کوئی اور 2-4 دن بھی لے لیں تو چلیں، کوئی آپ کی دلچسپی کا سامان جو ہے وہ بنا رہے گا، ورنہ آپ کو ڈیالہ جیل کے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ملتا۔ ٹرمپ صاحب کو نوبل انعام نہیں مل سکا سر آج، وہ پاکستان نوبل پیس پرائز نہیں مل سکا پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ یار ملنا چاہیے، ہم تو اس بات کے حامی ہیں کہ ٹرمپ کو نوبل پیس ایوارڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ چلیں اگلے سال مل جائے گا، ہم پورا سال کوشش کریں گے اس کے لیے۔ رانا صاحب، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی عددی حیثیت کو آپ تسلیم کریں گے یا ایڈونچر کچھ ہوگا ان کے اپنا وزیر اعلیٰ لانے کی؟ دیکھیے، ان کے امیدوار جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے اوپر وہ متعلقہ کلاس تو لاگو نہیں ہوتی۔ تو اب یہ دیکھیں، آپ وہاں پہ دیکھیں اپوزیشن کو بھی حق حاصل ہے اور انہیں بھی حق